بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ تو خدا چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دے۔ یہاں تمام ختم کے معنی میں نہیں ہے، یعنی مکمل کر دے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور اللہ کی نعمتوں کا ظاہر جب نعمت ملتی ہے تو پھر انسان اس نعمت کے شکر کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے، اس آیت کا جو ایک حصہ ہے پیروں کو دھونا ہے یا پیروں کا مسح کرنا ہے، یہ معرکۃ الآراء ہے۔ اس میں جو اب ظاہر بات ہے چونکہ آپ عربی زبان کی گرامر سے اس طرح مانوس بھی نہیں ہے، آشنا بھی نہیں ہے، لہٰذا میں اس کی بحث نہیں کرتا، لیکن خلاصہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے الفاظ ایسے ہیں کہ دونوں فریقوں نے اپنی اپنی دلیلیں، عربی جو قرآن مجید کی گرامر جن کتابوں میں ڈسکس کی گئی ہے، اعراب ڈسکس کیے گئے ہیں، تو دونوں نے اپنی اپنی دلیلیں دی ہوئی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیروں کو دھونا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں پیروں کو مسح کرنا ہے، مسلمانوں میں سے کچھ لوگ، اور کچھ لوگ نے احتیاط کی ہے کہ دھو بھی اور مسح بھی کرو تاکہ کنفرمیشن ہو جائے کہ۔ تو اس جگہ پر یہ ان جگہوں میں سے ہے کہ جن میں ضروری ہو جاتا ہے کہ انسان سنت رسول کی طرف رجوع کرے، اور جب سنت رسول کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تو وہاں پر ایک مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ آپ احادیث کن معیارات پر پرکھ کر قبول کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں۔ تو اس میں جو مکتب اہل بیت ہے، مکتب تشیع ہے، وہ ان کی ترجیح کن روایات کو ہوتی ہے کہ جو ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے ان تک پہنچی ہوتی ہے۔ اور جو ان روایات میں حکم دیا گیا ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر اگر کوئی اور روایت کہہ رہی ہو تو اسے تسلیم نہیں کرتے۔ اگرچہ میں یہ عرض کر دوں کہ برادران اہل سنت میں سے بھی جو شافعی ہیں، شافعی مسلک سے تعلق رکھنے والے، وہ مسح کرتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض اہل سنت پاؤں اگر کھلے ہو تو دھوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر چمڑے کی جراب پہنی ہو تو اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں، اس کے اوپر ہی۔ یہ سب کا سب کہاں سے آیا ہے؟ روایات ایسی ان کے پاس پہنچی۔ تو ان مسائل میں جب علمی ماحول کو چھوڑ کر اور اس بات کو نہ دیکھا کہ بالآخر وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ رسول اللہ نے تو مسح کیا تھا میں دھوؤں گا، یہ جو کہے اس کا تو دماغ ہی خراب ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ نے مسح کیا ہے میں دھوؤں گا۔ یا کوئی کہے، یعنی کوئی سنی یہ سمجھے کہ مثلا شیعہ یہ کہتا ہے رسول اللہ نے پاؤں دھوئے میں مخالفت کروں گا، یہ جہالت ہے بدترین۔ جو رسول اللہ کے خلاف چلے وہ تو دین سے آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مثلا شیعہ یہ سمجھے کہ اہل سنت جو کہتے ہیں کہ رسول پاک نے کہا مسح کرنا ہے لیکن ہم تو دھوئیں گے، تو یہ شیعہ کا بھی دماغ اپنی جگہ پر نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو فرقہ واریت اور نفرت اور تعصب اور پھر ایک دوسرے کے اعمال پر لطیفے بنانا اور مذاق اڑانا، مثال کے طور پر روایت ہے برادران اہل سنت کے ہاں رسول اللہ سے ان کی روایت ہے
کہ جس کی وہ سخت پابندی کرتے ہیں، جو اس کے پابند ہیں. جو پابند نہیں ہوتے وہ پھر کسی چیز کے پابند نہیں ہوتے، وہ سنی ہو یا شیعہ ہو. میں کہتا رہتا ہوں جو رشوت خور ہے فرق نہیں ہے شیعہ یا سنی ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دونوں جہنمی ہیں. لیبل جو بھی لگایا ہو، شیعہ لگایا ہو، سنی لگایا ہو، فلاں جو مرضی کرتا ہو. جب عمل اس کا رسول اللہ کے خلاف ہے، جہاں اس کا مفاد نہیں ہے وہاں کر لیتا ہے، جہاں مفاد سے ٹکراتا ہے وہاں سنت رسول کو اٹھا کے پس پشت اور فرامین اہل بیت کو اٹھا کے پس پشت پھینک دیتا ہے، اور فرامین قرآن کو. یہ جہنم والا ہے، چاہے اوپر سے جو بھی لیبل لگایا ہو. لیبلز اللہ کے پاس ویلڈ نہیں ہے، اور ائمہ نے صراحت سے یہ بات بھی بتائی ہوئی ہے. تو ان کی یہاں روایت ہے کہ مثلا شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا. اب کیا ہو رہا ہے؟ کرتا بڑے بھائی کا، پاجامہ چھوٹے بھائی کا، مذاق بنایا جا رہا ہے. یہ بےہودگی ہے. ایک دوسرے کے مسالک کا مذاق اڑانا یہ بےہودگی ہے. اس سے صرف نفرتیں جنم لیتی. اختلافی مسائل میں اگر صرف وہ علمی ماحول میں ڈسکس کیے جاتے اور بےہودگیاں اور بدتمیزیاں اور ایک دوسرے پہ لطیفے بنانا، جسے قرآن نے منع کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو ایک قوم دوسری قوم کا تمسخر نہ بنائے، نہ لطیفے بناؤ ایک دوسرے کے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہ، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق بنا رہے ہو وہ بہتر ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ احکام خدا پامال کیے، دین پر عمل صحیح طرح کرتے نہیں، ایک دوسرے کے مذاق اڑاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. وہ کہتا ہے نہیں یہ بات یہ نہیں، کہتا نہیں ہے تیری کتاب میں لکھا ہوا. کتابوں میں تو صحیح باتیں بھی ہیں، کتابوں میں غلط باتیں بھی ہیں. تو جو باتیں مثلا عالموں کو ڈسکس کرنی چاہیے تھی، وہ جب عوام میں اچھال دی جاتی ہیں تو پھر وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے. تو یہ اختلاف امت میں موجود ہے. مکتب اہل بیت والے میں نے عرض کیا کہاں سے حدیث لیتے ہیں کہ جو ائمہ اہل بیت سے آتی وہ قبول کر لیتے، دوسری قبول نہیں کرتے. تو لہٰذا اس سے اسی طرح آپ اہل سنت میں بھی دیکھ لیں. مثال کے طور پہ نماز میں کچھ لوگ ہاتھ نیچے باندھتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ اوپر باندھتے ہیں. مالکی مسلک والے وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. تو بہرحال یہ اختلاف کے کچھ اسباب ہیں، اس لیے نہیں ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جائے. ایک بندے کو مثلا قرآن مجید پڑھنا بھی نہیں آتا صحیح طرح، وہ دوسرے کا مذاق اڑا رہا ہے، جیسے وہ عالم ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کا مذاق اڑانا یہ نہیں اڑانا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے بہت ہی برے نتائج نکلتے ہیں. یہ نافرمانی ہے اللہ کے حکم کی بھی، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا. لیکن بناتے ہیں اور ٹوکے مارتے ہیں اور طنزیں کرتے ہیں اور پھر بعد میں بھگتتے بھی ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآلہ. صدق اللہ العلی